بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، یا شفیع المذنبین، یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، معزز مکرم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، انجمن غلامان اہل بیت سیدہ طیبہ طاہرہ کے اسم گرامی سے منسوب اسلامک سینٹر، اس کی انتظامیہ جس کی قیادت پیر طریقت رہبر شریعت عالی مرتبت صاحبزادہ پیر سید سلطان شاہ صاحب مدظلہ فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جملہ سادات کرام اور عاشقان رسول و خدام اہل بیت، بزرگ، نوجوان اور بچے، اور ہماری دینی و یقینی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، اللہ تعالیٰ اس قافلہ محبت کو بیش از بیش رحمت و برکت سے مالا مال فرمائے، اور جس مبارک طریقے سے اس تاریخ کو ہر سال یہ عقیدت و احترام سے محفل سجائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت پر ثابت قدمی دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے۔ مالک تعالیٰ آپ کے تمام رفقا کو حضرت محقق اسلام علامہ ابن علامہ مفتی ولی رضا صاحب، جو الحمدللہ ہماری جماعت کے دار التحقیق کے ایک ذمہ دار محقق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر کامل اور اجر جزیل نصیب فرمائے، اور ان کی خدمات دینیہ میں بیش از بیش رحمتیں اور برکتیں فرمائے۔ ہماری جماعت کے تحریک عظمت آل و اصحاب رسول جماعت UK کے ناظم اعلیٰ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد نبیل افضل قادری صاحب مدظلہ، جو المدینہ اسلامک سینٹر اور مدرسہ فاطمیہ کونٹی
اس کے بانی ہیں، خطیب ہیں، محتمم ہیں، مدرس ہیں، اور جماعت کے پورے یو کے جنرل سیکرٹری ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں۔ ان تمام مناصب پر وہ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کے کرم سے، اس کی دی ہوئی بصیرت سے وہ خدمات جلیلہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور حاسدین کے شر سے اللہ ان کو بچائے، اور مالک تعالی ان کی خدمات دینیہ میں اور زیادہ برکتیں اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے واکنٹ اپنا پاکستان سے تشریف لائے ہوئے صاحبزادہ علامہ محمود احمد صاحب عباسی مدظلہ، جو حضرت استاذ العلماء علامہ عبد القادر صاحب واکنٹ ایک مشہور شخصیت ہے، مرحوم مغفور، ان کے فرزند گرامی ہیں اور تشریف لائے ہیں۔ مختصر وقت میں انہوں نے بڑا ہی خوبصورت اور جامع پیغام پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زیر سایہ حضرت کے قائم کردہ اس مدرسے میں برکتیں فرمائے اور وہاں سے علم اور نور کے چشمے پھوٹیں اور ایک دنیا اس سے مستفید ہو۔ حضرت کے رفقا میں سارے دوستوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پر حضرت قبلہ پیر سید شکیل حسین شاہ صاحب بخاری اور قبلہ صاحبزادہ سید نیاز احمد شاہ صاحب قادری، سید زبیر شاہ صاحب قادری، ان سب کو اور ان کے تمام احباب کو میں دعاؤں کے ساتھ اور عقیدت و محبت کے ساتھ ان کے اس عظیم کارنامے پر جو حضرت قبلہ پیر سید سلطان شاہ صاحب کے ساتھ ایک رفاقت کے ساتھ اور جو خدمات دینیہ اور خدمات مسلک حقہ اہل سنت و جماعت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں، دلوں میں اور ان کے اسباب میں ہر طرح برکتوں سے ان کو مملوء فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، بہت خوبصورت جامع پروگرام سارا آپ نے سماعت کیا۔ یہاں بھی علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، ہماری جماعت کے علامہ محمد شفیق جماعتی صاحب اور حافظ قاسم صاحب گولڑوی جنہوں نے آپ کے سامنے کلام پیش کیا ہے، دیگر علماء کرام جن کے اسماء گرامی سب کے میرے نام ذہن میں اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن میں درجہ بدرجہ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک تسلیم پیش کرتا ہوں، اور ان کا اعزاز کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ صاحب اعزاز ہیں، خاتم قرآن ہیں، ماہر قرآن ہیں، علماء دین ہیں، قراء ہیں اور مداح خان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مداح خان کی عزت جو رسول پاک نے کی ہے تو ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت ہوں یا حضرت عامر بن اقوا ہوں، جن سے بھی کلام سنا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے حبیب ریت پر تشریف فرما ہوئے، ان کو کچاوے پر کھڑا کیا، صحیح بخاری شریف میں، اور پھر فرمایا جو گنگنا رہے تھے نا اپنے اونٹ کے ہودج میں بیٹھ کر جو گنگنا رہے تھے، اب ذرا آواز سے مجھے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ یہ اعزاز فرما صحیح بخاری شریف کے اندر موجود۔ تو یہ کوئی عام محفلی آداب جیسے کہ دنیا میں رائج ہیں، ان سے بھی اگر سبق لے لیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کسی اور سے لینے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ رسول پاک نے کوئی ادب ایسا ہے نہیں جو چھوڑ دیا ہو، سب کے سب آپ نے عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے چشمہ کرم سے ہی سیراب ہو کر ہم جنہیں رسول پاک عزت دیتے ہیں ہم ان سب کو عزت دیتے ہیں، اور دینا فرض ہے ہمارا، کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا فرض ہے کہ اللہ کے حبیب نے وہ راستہ ہمیں بتا دی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چھوٹے تو بڑوں کی بات کرتے ہیں، بڑے چھوٹے کو کیسے کرتے ہیں،
بھائی حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل آپ نے بیان کیے نا حضور نے، تو حضور بڑے ہیں یا ابو بکر صدیق بڑے؟ لیکن کیے نا، بخاری شریف میں فضائل ابو بکر کا باب ہے، وہ کس نے فضائل بیان کی؟ حضور نے۔ حضرت عمر کے فضائل کا باب ہے، وہ فضائل کس نے بیان کی؟ حضور نے۔ حضرت عثمان کا باب ہے فضائل کا، وہ فضائل کس نے بیان کی ہے؟ حضور نے۔ حضور تو سارے انبیاء کے بھی سردار ہیں، لیکن حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب میں نبی رسول ہو کر اپنے امتیوں کی شان بیان کرتا ہوں، تو تم سے جو مرتبے میں بڑے ہیں تم ان کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ راستہ ہے۔ تمام سیاستہ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آپ کے تو غلام ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، انہوں نے آپ سے سیکھا ہے، ان کی عظمت حضور بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں سکھا رہے ہیں نا امت کو کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ، اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ، اور علم میں جو بڑے ہیں، عمل میں بڑے ہیں، ان کی سیرتوں پر ہمیں کیسے چلنا ہے اور ان کی عزت کیسے کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ امور ہیں کہ ماں تو ہماری ماں ہے، لیکن ماں کی تعظیم بھی حضور کے سکھانے کی وجہ سے کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو، انہی پاک کلمات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں بلا تمہید یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب اس دن پر ہر سال 29 سفر کو یہ دن کا انعقاد کرتے۔ مجھے بھی ایک دو دفعہ پہلے بھی میں آپ کی محفل میں حاضر ہو چکا ہوں، آج بھی فرمایا میں صبح 9 بجے گھر پہنچا ہوں پاکستان سے، اور ابھی صبح 6 بجے میں فرینکفرٹ میں جلوس ہے میلاد النبی کا، جرمنی میں 6:10 پر میری فلائٹ ہے مانچسٹر سے فرینکفرٹ کے لیے۔ تو لیکن میری یہ خوشی ہے کہ میں جب اس محفل میں جب بھی حاضر ہوا ہوں، الحمدللہ جتنا وقت بھی اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنی پوری کوشش سے مضمون جو بھی ذہن میں آ سکا محبت سے ہمیشہ پیش کیا ہے۔ آج بھی میں یہ سمجھوں گا کہ یہ محفل مبارکہ استقبال ربیع الاول شریف کی محفل، اور اس کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین ظاہرین باہرین سیدین، ان کی مبارک نسبت کی یہ محفل ہے جو سید صاحب منعقد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ سادات کرام اور سادات کے وفادار غلام اہل بیت کے اطہار کے چاہنے والے وہ یہ محفل منعقد کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں اسی ذکر کو اسی انداز سے ترتیب سے تھوڑا سا جتنا وقت بھی ہو سکا عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ آل عمران سے میں نے ایک آیت کریمہ اور کچھ کلمے اس کے ساتھ تلاوت کی ہیں، اور یہ آیت کریمہ پچھلے 15-20 سال سے جو دوست واقف حال ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس پر ہر سال کلام کرتا ہوں، اور میرے دل سے پوچھیں تو کما حق کو ہوں ابھی بھی اس کے مطالب بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا گہرا سمندر ہے یہ عظمت مصطفیٰ کا۔ دوستو، یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کی صراحتاً کوئی اس میں اخفا نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ یہ شان تمام انبیاء کرام رسول اعظام کی شان کی حامل ہے۔ یہ آیت صراحتاً بیان کر رہی ہے، اور کلمات مبارکہ جو شروع ہوئے کہاں سے؟ ان اللہ اصطفیٰ، یہ اصطفیٰ جو ہے نا، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو ساری خوبیاں ان کا مرقع ہے۔ اصطفیٰ کا معنی
ایسا ہے جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. مانا ہے کہ اللہ چنتا ہے ملائکہ سے اور انسانوں سے. رسول چنتا ہے، رسول چنتا ہے، اور یہ انتخاب الہی ہوتا ہے. انتخاب الہی. الناس سارے لوگوں سے، ٹھیک ہے. الملائکہ سارے ملائکہ سے، کیونکہ چنا تبھی جاتا ہے جب بہت سے ہوں. میدان میں ایک ہی کھلاڑی ہو تو وہ اول نمبر ہوتا ہے، اکیلا ہی، مسابقہ ہی کوئی نہ ہو. لیکن جہاں سب ہوں، حسن والے، جمال والے، کمال والے، بلند تر احوال والے، ان سب میں اللہ کی نگاہ انتخاب جس پہ پڑے وہ مصطفیٰ کہلاتا ہے. فرمایا ہم نے آدم کو بھی چنا، نوح کو بھی چنا، ابراہیم کو بھی چنا، مگر ابراہیم کو اکیلے نہیں چنا، پوری آل ابراہیم کو چن لیا ہے. اب نہ کوئی یہاں بریلویت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ اہل حدیثیت ہے، نہ کوئی مودودیت ہے. یہ قرآن ہے بھائی، زور سے کہیں. ہمارا پسندیدہ ترجمہ ہم نے اپنی پسند سے نہیں کیا. یہ ترجمہ کسی کا دیکھ لیں، مودودی صاحب کا دیکھ لیں، جماعت اسلامی والے دیکھنا چاہیں تو ان کو دیکھ لیں. استفاء کا ترجمہ یہی کریں گے وہ، ٹھیک ہے. غیر مقلدین دیکھنا چاہیں تو ثناء اللہ امرتسری صاحب کا دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہی کیا ہے. کیونکہ انتخاب ہے، انتخاب، چن لینا، منتخب کرنا. اور مالک کا انتخاب کسی کی رائے اور ووٹ کا محتاج نہیں. جسے رب نے چاہا اسے چن لیا. مشورہ بھی نہیں کرتا. لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم سے مشورہ کرتا. مشورے، اب مشورے پر تقریر نہیں کرتا میں. اب مشورے پر تقریر شروع، 1 گھنٹہ مشورے پر لگ جائے گا. مشورہ کیوں ہوتا ہے، کن سے ہوتا ہے، یہ بڑی لمبی بات ہے. یہ تو 6 آیتوں کی تفسیر ہے. یہ امرہم شورا بینہم شاورہم فی الامر، یہ بڑے لمبا بات. مشورہ نہیں کرتا، انتخاب کے لیے مشورہ نہیں کرتا. ہاں اللہ اکبر تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں تو کیا تھا. یہ بعد کی بات ہے، یہ اور بات ہے. اس کا تعلق استفاء سے نہیں. استفاء میں رب کی اپنی چاہت ہے، بس رب کی اپنی چاہت ہے. اور رب جسے چاہے اسے مصطفیٰ بناتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو، ہم سب مصطفیٰ مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں. مصطفیٰ سارے نبی ہیں، مصطفیٰ ملائکہ میں رسول ہیں، کیونکہ ان کو بھی اللہ یصطفی فرما کے تو مصطفیٰ بنایا. مگر جس کی پوری آل کو مصطفیٰ بنایا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جس کی پوری آل مصطفیٰ فرمائی وہ محمد الرسول اللہ ہے. آپ تک پیغام یہ پہنچ گیا. سورہ آل عمران ہے، مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ایک مصطفیٰ نہیں، یہ جد پاک حضور کی اصل مصطفیٰ ہے. ہاں، اور یہ ایک لفظ بھی ہمیں نہیں مل گیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی دوست صاحب کہہ رہا تھا کہ عرفان شاہ تو صورتوں کے نام نہیں سے بتاتا. میں نے کہا عرفان تو آیتیں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھو. آپ تو تبرک کے لیے پڑھتے ہو،
کہتے ہو جی اصول برکت کے لیے پڑھی ہے، ترجمہ ہی نہیں کرنا ہم نے. تو میں میرا اصول برکت کے لیے پڑھتا. اصول برکت تو بغیر نیت کے اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. پڑھتا ہوں ہدایت کے لیے، سبق کے لیے، خود بھی سیکھتا ہوں اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کے نور سے اپنے عقیدے روشن کرتے ہیں. نری برکت کے لیے نہیں پڑھتے ہو، اصول ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں. ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے قرآن. دلیل اول قرآن کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس مجتہدین، یہ چاروں اصول ہیں اہل سنت و جماعت کے. اور اس اسٹیج پر جو بات ہوگی ان اصولوں کے اندر ہوگی. اور کوئی فرقہ یہ کہے کہ یہ ان کے مسلک کی بات ہے، یہ ان کے استادوں کی بات ہے، نہیں نہیں، ہم استادوں کی بات بھی نہیں کریں گے، ہم اللہ کی بات کریں گے. استاد نے جو سبق سکھایا، جس انداز سے اللہ کی بات پہنچائی اس انداز سے کہیں گے، لیکن دلیل اللہ کے حکم سے. تو دوستو، مصطفیٰ انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. غور کرو، انہم عندنا، کون؟ انہم کون ہیں؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولي الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. آپ میں جو بندے ذکر خفی کے قائل ہیں وہ نہ بولیں، کیونکہ ان کے پیروں کو طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے، ذکر خفی والے نہ بولیں، لیکن جلی سے جو بولتے رہتے ہیں، اپنے پاؤں پر کسی کا پاؤں آ جائے تو بھی ذکر جلی کرتے ہو. تو اتنا بھی تعلق اگر محبت سے نہ ہو تو کوئی بات نہیں. پھر بھی یہ میں اب فتوے دینے نہیں آیا، میں تو آپ کے لیے دعا کرنے آیا ہوں. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. خبردار، ان کی شان سے کم کبھی نہ بولنا. یہ میرا انتخاب ہے اور ساری کائنات کا خلاصہ ہے. خلاصہ ہے، یہ جان کائنات ہے، یہ روح کائنات ہے، یہ علت العلل ہے، یہ سبب الاسباب ہے. ارے یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں جنہیں مصطفیٰ کا مقام عطا فرمایا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بھائیو، یہ ہے قرآن کا اعلان. نام لے لے کر فرمایا یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے مصطفیٰ. ابراہیم مصطفیٰ، اسحاق مصطفیٰ، یعقوب مصطفیٰ، یوسف مصطفیٰ اور سلیمان مصطفیٰ، داؤد مصطفیٰ. یہ خلفائے کرام ہیں اللہ کے بھی خلیفہ. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے. لوگ جھگڑتے ہیں نبی پاک کے خلیفے میں. میں کہا پہلے خدا کا خلیفہ تو ذرا دیکھ لو. آدم علیہ السلام خدا کا خلیفہ، داؤد علیہ السلام اللہ کا خلیفہ. انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. آپ کو ہم نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. اور میں قربان جاؤں، اگر دھیان میں ہو تو شان بیان کروں حضور کی. جسے خلیفہ بنائے رب نے، اس کو کہا لا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، تو رب کا خلیفہ ہے زمین میں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلنا. کیوں کہ تیری خواہش تمہیں خدا کے راستے سے دور کر دے گی.
اے سلیمان تو میرا خلیفہ ہے، مگر خواہش کے پیچھے نہ جانا، اپنی خواہش کے پیچھے نہ جانا۔ یہ اللہ اپنے خلیفہ داؤد علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے بابا جان سے کہہ رہا ہے۔ وہ داؤد علیہ السلام جن کے اشارے پر پہاڑ بھی ان کے ساتھ چلتے تھے، جبل پہاڑ ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ بڑا لمبا مضمون ہے، یہ بھی شروع ہو جائے گا تو کئی گھنٹے کا ہے۔ لہذا سلیمان کے بابا داؤد علیہ السلام صاحب زبور، اللہ کے رسول، نبی، خلیفہ، حکم ہے لا تتبع الہوی، اور خلیفہ اجل و اعظم مصطفیٰ کریم محمد مصطفیٰ کیسے خلیفہ ہیں؟ ان کو یہ نہیں کہا کہ لا تتبع الہوی، بلکہ یہ فرمایا وہ داؤد تھے جن کو کہا جا رہا ہے لا تتبع الہوی، اور ان کی شان میں رب خود بیان کرتا ہوں، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور یہ اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں کرتے، زبان ان کی ہوتی ہے، بیان ان کے رب کا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لوگ آج کل تولتے رہتے ہیں نا، شانے تولتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تولنے والی بات نہیں، یہ ان کی قدر جو ہے نا وہ اللہ جانتا ہے، جس نے ان کو مصطفیٰ بنایا، جس نے ان کو مجتبی بنایا، جس نے ان کو مہتدی بنایا، جس نے ان کو مقتدی بنایا، وہ جانتا ہے ان کی شان کو۔ اور ہم اپنے عقائد میں اللہ مالک کی مرضی پر ہیں، اپنی خواہش سے عقیدے نہیں بنتے، نہ ہم بناتے ہیں، عقیدت بھی اپنی مرضی سے نہیں بناتے، کوشش کرتے ہیں نہ بنانے کی۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو قرآن پر پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم اس طرح ہی اہل سنت سب انبیاء کو مانتے ہیں، رسول اعظام کو مانتے ہیں، ان کی اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کے صحابہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے حبیب نے ہمیں حکم دیا۔ اور زور سے آواز آئے سبحان۔ اپنی ضرورت سے آپ کرسیوں پر بیٹھے اور دور دور بیٹھے ہیں، تو میں آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مگر کوئی تو تھوڑا سا کوئی کاشن، کوئی اشارہ تو دیں کہ آپ ہمارے ساتھ متفق بھی ہیں اور بات سن بھی رہے ہیں۔ تو لوگ الزام دیتے ہیں بار بار، اور کہا جی یہ راہ ہدایت سے الگ بات کرتے ہوتے تو آپ نشاندہی کرتے نا، نشاندہی نہیں کر سکتے۔ کسی نعت خان کا کوئی قول پکڑ لیا، یہ پاس تھے جی، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میں گھنٹوں بولتا ہوں، 1 لاکھ سے زیادہ میری تقریریں میڈیا پر موجود ہیں، میری بات پکڑو نا۔ فلاں کو منع نہیں کیا، فلاں کو منع نہیں کیا، میں کوئی لٹھ بردار ہوں کہ سب کو منع کروں گا؟ اور تمہیں جو منع کیا تھا تو تم آڑے، پہلے تم گھٹنے ٹیک کر آؤ، پھر بتاؤں گا کہ جو بھی غلط بولے گا میں منع کروں گا۔ اب یہ ڈبل ڈیوٹی لیتے ہو مجھ سے کہ مسئلے بھی بیان کروں اور جو کرے اس کو منع بھی کروں، اور پھر یہ اس پر رد عمل بھی برداشت کروں کہ یہ غلط کہتا ہے، یہ فلاں کہتا ہے۔ پہلے من نہ بتاڑا پیو لگنا ہے، من آ کے، ہاں
تو پھر لے ڈیوٹی مجھ سے، میں منع کرتا ہوں، کرتا رہا ہوں، کروں گا، لیکن سیدہ زہرا بطول کے شان کے کافر جب تک توبہ نہیں کریں گے میں کلمہ حق کہتا رہوں گا، لیکن منع کرنے والی ڈیوٹی تب دوں گا جب شان زہرا میں بکنے والے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگے گے، تو پھر سب کو منع بھی کرتا رہوں گا۔ اب روتے ہیں جی فلاں بیان ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو میں نے کہا نہ رو، ہمیں پتہ ہے، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ان کو بھی روکتے ہیں، لیکن سر عام نہیں روکتے۔ کیوں کہ سر عام جب تم باتیں بناتے ہو تو دوسروں کو حق ہے نا وہ بھی بنائیں، لیکن جو بھی بات قرآن و سنت کے منافی کسی سے ہوئی ہے الحمدللہ اسی وقت یا تو توبہ کرائی یا پھر ان کو جا کر بتایا کہ اس کی اصلاح کر لو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ، اس لیے کہ یہ کوئی دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جواب دہی کا مسئلہ ہے۔ جس کو کچھ بھی پتا ہو اس کا حق ہے کہ جہاں تک چاہے وہ اصلاح کرے، لیکن رویے اپنے درست کرو، اور اس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کسی کے لیے بھی نہیں اجازت دیتے، صحابہ پاک کے لیے نہیں اجازت دیتے کہ کوئی ان کی بے ادبی کی بات کرے، اہل بیت اطہار کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو ان کو عزتیں اللہ نے دی، شان استفا دی۔ میں یہی اب تک بیان کر رہا ہوں، تو کوئی کہے گا کہ یہ تو رسول ہیں، سارے نبی ہیں، تو شان استفا جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہے؟ تو سن لو قرآن، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی، ایک استفا نہیں دو، ان اللہ یبشرکی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ ان سب لوگوں کو جواب ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بندے ہوتے ہیں، وہ بڑے بھائی ہوتے ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا چھوٹے بھی دیکھے بڑے بھی دیکھے، ان میں کون ہے جو اعلی نساء العالمین؟ اماں بھی دیکھی، دادی بھی دیکھی، پردادی بھی دیکھی، پر کس کی پردادی، دادی، اماں، بہن یا بیٹی؟ ارے وہ کون ہے جس کی یہ شان ہو کہ اللہ کا قرآن فرمائے 18,000 عالم میں سب سے اونچا مقام میں نے عیسیٰ کی ماں مریم کو عطا فرما دیا۔ اور زور سے کہو سبحان۔ یہ صرف ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا جو ہمارے عقیدے کو بدنام کر رہے ہیں، بلکہ ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو پہلے ہی پرے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں بندے کچھ نہیں ہوتے، بندہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن تو کچھ ہوتا ہے نا، آخر ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے 18,000 عالم ان کے قدموں کے نیچے ہیں، یہ اس سے اوپر ہے۔ اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ زور سے بولتا ہوں بچے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی شاؤٹ بڑا کرتا ہے۔ شاؤٹ کرتا ہے، شاٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ لائن کے اندر ہی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ شان ہم دے نہیں سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ رب کہہ سکتا ہے، رب ہی کہہ رہا ہے۔
ہم ماننے والے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا اللہ جب تو نے سارے جہانوں میں سے مریم کا نبی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے، نبی کی ماں ہے، ولیہ کی بیٹی ہیں حنا خاتون کی، ہاں، اور شان ان کی پتہ ہے کیا ہے؟ لیس الذکر کالانثی۔ حنا خاتون نے عرض کیا کہ میں نے تو منت مانی تھی اور دل میں خیال یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، تیرے گھر کی نگہداری کے لیے، خدمت کے لیے اس کو میں بیت المقدس کی نظر کر دوں گی، میرا خیال یہ تھا۔ یہ تو بچی ہو گئی، اب اس کو تو پہلے دن پردے کی ضرورت ہے، تو میرا خیال تو اور تھا۔ فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ بچی عام بچی نہیں، مرد بھی سارے اس جیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں نا عورت مردوں جیسی نہیں، یہاں فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ بچی عجب شان والی ہے کہ مرد بھی سارے اس کی شان والے نہیں۔ زور سے نبیہ نہیں ہیں مگر علی نساء العالمین، 18,000 عالم میں تمام عورتوں کے لیے ان کو اللہ نے چن لیا، ان پر فضیلت دی، علی نساء العالمین، فی نساء العالمین نہیں، علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتیں جہان کے اندر ہیں، مریم کا مقام 18,000 عالم سے اونچا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ توجہ ہے، یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا، پھر بھی کرتا ہوں، سن لیں، کیونکہ اس کے بیان کی ضرورت ہے۔ جب ہم صرف پڑھ دیتے ہیں نا سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا سنو ایسے پڑھیں کہ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آپ بھی جو پچھلی لائن میں بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کر کے مولانا ولی رضا فرما رہے تھے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے علاقے کا عالم لوہار کہتا ہے عشق لوہارا تازہ رہندا ہے پاویں داڑھی ہو جائے کی۔ عشق ہو صحیح، زور سے کہو سبحان اللہ۔ کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ایک قرآن ہے۔ ہمارے بچوں کو فٹ پاتھ پہ جاتے ہوئے یہ تانے نہ دیا کرو کہ آپ تو میری نعتیں پڑھتے ہو۔ پڑھتے ہیں ہم نعتیں، ہم نعت والے ہیں، ہم وجد والے ہیں، ہم سرور والے ہیں، ہم رحمت والے ہیں، ہم نور والے ہیں۔ ہاں پڑھتے ہم نعتیں اور پڑھیں گے اور گج وج کے پڑھیں گے، زور سے کہو سبحان۔ لیکن نعتیں پڑھتے ہیں قرآن سے، اسی لیے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی کا ترجمہ کر رہا ہوں قرآن سے۔ یہ کیوں کہا کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ؟ یہ 17 نبیوں کے نام لے کر اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے جہان ان کے قدموں کے نیچے ہیں، یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں۔
اگر کوئی کہے کہ یہ ترجمہ تم نے کہاں سے نکالا ہے، جان سارے قدموں کے نیچے ہیں، میں نے کہا تم نے شرح متعامل نہیں پڑھی؟ علا للاستعلاء وفی للظرفیتی، فی کا معنی ہے بانڈے وچ ہونا، برتن کے اندر ہونا، علا کا معنی ہے کہ جس کے لیے استعلاء ثابت ہو رہا ہے اس کا اس عالم سے اوپر ہونا، بلند ہونا۔ تو علی العالمین کا مطلب کہ 18,000 عالم ان کے قدموں کے نیچے ہیں، یہ اس کے اوپر ہیں۔ یہ تو شرح متعامل میں بھی لکھا ہے جی، ہاں کافیہ تک جانے کی ضرورت نہیں، شرح متعامل پڑھ لو، جو پہلی کتاب ہے ناو کی۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی کچھ کر رہے ہیں جو کچھ آتا ہے اس قرآن سے بتا رہے ہیں آپ کو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، تم جہان کے اندر ہو اور کہتے کیا بڑے بھائی لگتے ہیں؟ میں نے کہا بڑے بھائی کے لگنے کے کیا مطلب ہے؟ تم اندر ہو، وہ اوپر ہے۔ بھائی بنو اس کے جس کے ساتھ تیری کلاس ملتی ہو، ان کی تو کلاس ہی اور ہے۔ وہ علی العالمین ہے، تو فی العالمین ہے۔ کہ جی ان کی بھی امی تو تھی، تو میں نے کہا عیسیٰ کی امی جب علی العالمین ہے تو محمد کی امی۔ لیسٹر والوں میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنا کام کر کے دکھاؤ، نہ کہو سبحان اللہ۔ جیندہ رہا چڑھیا۔ اور اسی پر میرے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ اور زور سے سبحان اللہ۔ وہ کنواری پاک مریم جن کے شوہر نہیں، کنواری ہیں۔ القاہا الی مریم، یہ کلمہ تھا جو القاء کیا رب نے۔ عیسیٰ علیہ السلام تناسل سے پیدا نہیں ہوئے، وہ کلمہ ہے رب کا جو القاء کیا رب نے، القاء کیا۔ اب مولوی جہاں بھٹکتے ہیں نا، علماء ربانی نہیں، ملا جہاں بھٹکتے ہیں نا، تو آپ کو پورا حوال ان کا معلوم نہیں ہے، آپ الٹا مجھ پہ شک کرتے ہو۔ سب سے بڑا مولوی اپنے وقت کا بھٹکا، عمر کے آخر میں تو اس نقطے پر بھٹکا، کس پر؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تناسل سے پیدا نہیں ہوئے، ان کے باپ کوئی نہیں تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں نبی ہوئے، یہ اپنی کتاب میں لکھ گیا۔ تو محمد رسول اللہ چونکہ تناسل سے پیدا ہوئے، ان کے ابا بھی تھے، ان کے امے بھی تھے، اس لیے آپ 40 سال تک اس سے باآگاہ نہیں تھے کہ آپ نبی ہونے والے ہیں، اور ہوتے ایسے ہی ہیں ہمارے لوگوں میں۔ تو میں کیا کرتا؟ چپ ہو جاتا جی مولوی بڑے ہیں، منطقی بڑے ہیں، فلسفی بڑے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو خود جانتے تھے نا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا میلاد بیان ہو رہا ہے، سنو۔ یہ تو خود جانتے تھے پنگوڑے میں چند دنوں کے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا
محمد رسول اللہ میرا خود نہیں جانتے تھے. ارے ان کو لے کر سعدیہ حلیمہ جس سواری پہ بیٹھی ان کی خوشبو رسالت تو وہ تھی، وہ سواری بھی جانتی تھی میرے پشت پہ رسول آیا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں اپنے حضور کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے میں حضور کے ساتھ مشی پر چلتا تھا میں، اور پہاڑ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے ہم. میں علی آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے جب بھی آقا اس سے سامنے سے گزرتے وہ پتھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی پتھر کو پہچانتے ہیں. حضور بھی فرماتے ہیں میں اس پتھر کو صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو میں پہچانتا ہوں جو مجھ پر. حضرت علی مولا کہتے ہیں میں پہچانتا ہوں کیونکہ میں ساتھ ہوتا تھا. لیکن دوستو جو اعلان نبوت سے پہلے پتھر کا درود حضور پر ہوتا تھا، حضور تو سنتے تھے جب علی بھی سنتے تھے. پھر کہتے ہو علی کی بات کیوں کرتا ہوں؟ اور حضور تو سنے کیونکہ وہ رسول وہ نبی. علی کیوں سنے؟ فرمایا علی میں مجھ میں فرق نہ کرنا، میری اور اس کی طینت ایک، میرا اس کا نور ایک، میری اس کی خلقت ایک. میرے لیے رب نے جو دروازے علوم کے کھولے میرے دل پر، میرے دل سے براہ راست علی کے دل پر اترتے. یا علی، یا علی. علی تو اس پتھر کو یاد رکھیں جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا، وہ پتھر سے بھی بدتر ہے کہ جو اس پتھر کا درود نبی کے ساتھ سنتا تھا. اس علی کو جو امتی بھول جائے مجھے کہنے دو وہ پتھر سے بھی بدتر ہے. کیوں کہ محدثین لکھتے ہیں وہ پتھر نبی کہہ کے رسول اللہ پر درود پڑھتا تھا اور ولیوں کا بادشاہ کہہ کے وہ پتھر درود میں علی کو شامل کرتا تھا. اب لیسٹر والو آپ سبق بھول گئے ہو، ہم تو یاد رکھا ہے. زور سے آواز آئے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی زور سے سبحان اللہ کو میں 7-6 بجے فرینکفرٹ کے جہاز میں بھی جاؤں تو اسی سبحان اللہ کے شور میں اور حضور کی مدح کے شور میں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں یاد ہے، علی بھی یاد ہے، نبی بھی یاد ہے. سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے وہ علی ہے وہ علی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کہہ رہے ہیں سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے. ایک دفعہ کہو نا، بول کے کہو، سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے وہ کون ہے؟ علی ہے وہ علی ہے وہ علی ہے. شعر بھی فاضل بریلوی کا. اور سن لو بریلویو، سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے وہ کون ہے؟ علی ہے، علی وہ میرا ولی ہوتا تو ولی سوال نہ کرتے. اور یہ ولی ہے اللہ کے، اور وہ اللہ کی مخلوق کا مولا ہے. کہو نا سبحان اللہ.
آخر تک آواز آنی چاہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی 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 حیدر 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 حیدر. ہاں صدیقین کا بادشاہ ابو بکر صدیق. علی ابو بکر صدیق کہتے علی آپ میرے مولا ہو. ارے عزت اسلام امیر المومنین فاروق کہتے ہیں مبارک ہو مخن مخن یا علی آج سے تو میرا مولا ہے اور سارے مومنین کا مولا ہے. زور سے آواز آئے نا سبحان اللہ. اور حضرت عثمان غنی کی کیا کہوں, وہ تو عاشق تھے حضرت مولا علی کے. زور سے کہو سبحان اللہ. اور جن کے مصیبت ہے نا ان کی مصیبت دور کرنے کے لیے یہ وظیفے کی کتاب ہے میرے پاس اعلی حضرت بریلوی کی. یہ فارسی میں ہے اور اس کا ترجمہ مبارک پور مدرسے کے شیخ الحدیث سب سے بڑے استاد مولانا محمد احمد مصباحی مدذلہ جلیل القدر عالم دین ماہر علوم دینیہ ہیں, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. توجہ ہے, یہ میرے پاس کتاب ہے. ایک حوالہ سن لو. اور یہ حوالہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں, اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن سے آیت میں نے پیش کر دی کہ یہ نبی جن کے نام آئے ہیں کہ سب سارے جہانوں سے بلند ہیں. اور آگے کیا بات ہو رہی ہے ذرا وہ دھیان کرو سید صاحب. من آبائہم, یہ قرآن ہے. من آبائہم, ان کے باپ دادا بھی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَهُوَ عَطْفًا, یہ معطوف. کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ معطوف علیہ, معطوف علیہ, ٹھیک ہے. اس پر عطف ہے من آبائہم وذریاتہم کا. تو نتیجہ کلام کیا کہ جو حکم معطوف علیہ کا ہے وہی معطوف کا ہے. جب وہ سارے جانوں سے بلند ہیں, ان کے باپ بھی جانوں سے بلند ہیں, وذریاتہم ان کی اولادیں بھی جانوں سے بلند ہیں, وإخوانہم اور ان کے بھائی بھی جانوں سے بلند ہیں. بھائی پر غور کرنا. یا علی انت اخی اخوانہم. بوڑھے مشہدی سے روز روز آیا نہیں جاتا, 6 مہینے کے لیے بیٹریاں پر کر لو اپنی. اخوانہم ان کے بلایا بھائی بھی 18,000 عالم سے بلند. اگر واضح دلیل نہ ہو کسی قسم کی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ بلوائے, کیونکہ میں خادم ہوں اہل سنت و جماعت کا, قرآن کا خادم ہوں, حدیث کا خادم ہوں, اجماع امت کا خادم ہوں. میں پیار میں بھی وہ بات نہیں کہنا چاہتا جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو. سنو بھائیو, اخوانہم اخوانہم و اخوانہم آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم. اب جو کلام شروع ہوا نا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, آئے ہائے ہائے ہائے, وَاجْتَبَيْنَاهُمْ استفاء سے شروع ہوا, اجتباء پر آیا, معنی دونوں کا ایک. کیوں فرمایا مصطفیٰ, مصطفیٰ محمد ہے, مرتضی علی ہے, مجتبی حسن ہے.
مجتبی بھی قرآن میں، مصطفیٰ بھی قرآن میں، مرتضیٰ بھی قرآن میں۔ کوئی کہے مرتضیٰ والا تو لفظ ابھی نہیں پڑھا آپ نے، الا من ارتضیٰ۔ اجتبا ولکن اللہ یجتبی، استفا یستفی، اجتبا یجتبی۔ اور کیا آیا؟ کیا لفظ آیا؟ اجتبا، اجتبا والے، استفا والے، ارتضا والے، ارتضا سے مرتضا، اجتبا سے مجتبا اور استفا سے مصطفیٰ۔ قرآن ہے اور ایک ہی گھر کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اخوانہم مرتضی ذریاتہم مجتبی۔ کہو سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے پڑھ دیا مرتضی مصطفیٰ والے، مرتضی والے مجتبی والے، میرے وارث نے مرتضی والے۔ تو جل بھون گئے مفتی کباڑ خانہ نے کہا یہ کیا ورد ہے؟ میں نے کہا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں مفتی کباڑ خانہ، تیرے اپنے سکرو ڈھیلے ہیں، قرآن پڑھ، پڑھ قرآن۔ مصطفیٰ والے، مجتبی والے، مرتضیٰ والے کہیں نہ ملے تو آ جانا جامعہ زہرا بطول میں، یہ لیکچر میں ہے، مصطفیٰ والے، مرتضیٰ والے، مجتبی والے۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ یہ قرآن سے باہر بولیں گے؟ ہم سید ہیں۔ تیری قوم کے بارے میں کہا کہ علی القرآن والقرآن ما علی لو یفترقا، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ یہ جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک علی یہ قرآن اپنے ماننے والوں کو لے کر میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ جائیں گے۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ یہ ہے تعارف مجتبی کا، یہ مرتضیٰ کا۔ اور مرتضیٰ کے تعارف پر میں نے قرآن سے پہلے رابطہ جوڑ دیا آیت کے ساتھ آپ کی۔ اس سارے مذکورین جو ہمارے شہنشاہ ہیں، لیکن یہ ذرا میں اجماع اہل سنت بھی پیش کروں نا۔ اور جو دوست برادر ملک انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ مبارک پور کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین محمد احمد مصباحی دام ظلہ ابھی زندہ عالم ہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت کے اس قصائد فارسی کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ایک اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ذکر کر رہے ہیں، ذرا سننا۔ امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے متعلق تقریب التہذیب کی یہ عبارت مات فی رمضان سنت 40 وہو یومئذ افضل الاحیاء من بنی آدم بالارض باجماع اہل السنہ۔ ایک دفعہ زور سے تقریب التہذیب سے اعلیٰ حضرت۔ اب کسی معنی میں کسی وقت میں بھی کوئی افضل الامہ یا افضل البشر یا افضل الاحیاء من بنی آدم کہتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کو، تو مفتی لنڈا بازار اور مفتی کباڑ خانہ اس کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں۔ تو میں کہتا یہ سن، فرمایا مولا علی شیر خدا اخی رسول ہیں، وہ دنیا سے پردہ نہیں فرمایا کہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو خدا کی زمین پر کوئی بھی زندہ بندہ مولا علی سے افضل نہیں تھا۔ اس پر اجماع اہل سنت کا کہ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ افضل الاحیاء سارے زندہ بندے اولاد بنی آدم کا سید و سردار علی مرتضیٰ شیر خدا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
زندہ باد. ابھی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. کیوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاہ جی جب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی موجود تھے تب بھی. میں نے کہا یہ بات نہیں ہو رہی کہ جب رب فرمائے کہ میں نے ان کے بھائی کو بھی 18,000 عالم میں سب سے بلند کیا بعد از انبیاء و مرسلین، تو کوئی تو وقت ہونا چاہیے کہ جب علی بھی 18,000 عالم میں بعد از انبیاء و مرسلین سب سے بلند ہوں. اگر وہ وقت نہ آئے تو قرآن کی صداقت کہاں جائے گی؟ وہ وقت آ گیا. فاضل بریلوی بیان کرتے ہیں تاج خلافت علی کے سر پر آیا تو پوری رضوع زمین پر اولاد آدم میں کوئی بھی علی سے افضل نہیں تھا. سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے وہ، علی ہے وہ. ایک دفعہ گونج آئے نا جا دوستو، علی ہے وہ، علی ہے، علی ہے. اخوان ہند کی ترتیب حدیث اور اجماع اہل سنت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور کیا بھی اعلیٰ حضرت سے. اسی لیے کہتا ہوں جو نام نہاد رضوی بنے پھرتے ہیں نا ان کو میں کہتا ہوں یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، اپنے بیگانے ذرا پہچان کر. چوکیداری ہم نے کی، فکر رضا کی. فکر رضا کا نام تک لوگوں کو بتایا. فکر رضا کے نام سے پوری دنیا میں کانفرنسیں کرانے والے میرے دوست ہیں، یہاں اس مجلس میں موجود ہیں. ان کا خون پسینہ لگا ہے اس پر. اور آپ کون ہو جی؟ انہوں منو آخے سانوں بھی بچ گنو. کہاں گنے؟ انہوں منو آخے سانوں بھی بچ گنو. میں کہا تسی کھڑے تے راندے نا سب بچ تے گنے جاندے، اور جو علی سے ردے جائیں وہ کب گنے جائیں؟ وہ کس گنتی میں آتے ہیں جن کو علی رد دے؟ کہو سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت قبول ہے. کیوں کہ وہ احمد رضا ہیں. ان کے ابا سے پوچھو نا بھائی احمد رضا کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں امام علی رضا کا خادم ہے. ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نام کس کے نام پہ رکھا گیا. احمد رضا ہیں وہ. کہو نا سبحان اللہ. ہاں اچھا، اور صدقے جاؤں کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک حدیث تو آپ بھی سنتے رہتے ہو نا، کیا کہ حسن و حسین پاک الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث میں شک نہ کرنا، یہ حدیث متواتر ہے. زور سے بھائی، زور سے بولو نا. اس لیے کہ یہ حدیث باسانید صحیحہ و حسنہ درج ذیل صحابہ کرام سے مروی ہے. یعنی کتنے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم گنتے جانا، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی مرتضی، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت براء بن عازب، حضرت قرہ بن عیاس، حضرت مالک بن حویرث. 12 صحابہ کرام نے اس حدیث کی روایت کی کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا حسن و حسین جنتی جوانوں کے. زور سے زور سے زور سے. اور لکھنے والے کون ہیں؟ یہ تحقیق 12 کے نام کے لانا یا اعلیٰ حضرت کا ہی کام ہے. زور سے کہو، زور سے کہو، پورے ٹلے نہ رکھو. حدیث متواترہ اسانید صحیحہ
مرفوعہ، کہو سبحان اللہ۔ بھائی دلیل دی تو حد ہوئی پئی، باقی یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، دلیل سے تھوڑی کوئی رہتا ہے۔ جنہوں نے چاند توڑوایا تھا، جن کے نصیب میں نہیں تھا کلمہ، انہوں نے نہیں پڑھا اور پڑھ گئے، لیکن دلیل دینا ہماری ذمہ داری، ہدایت دینا رب کے ذمہ کرم پر۔ ہم دلیل دے رہے ہیں کیا؟ ذریاتہم، وہ بھی شان میں بلند، اور کتنے بلند؟ سنو، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مریم بنت عمران، ام عیسیٰ روح اللہ، علی نساء العالمین شان رکھتی ہیں، بلند شان رکھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو اس پر خوش نہیں کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے، سید و سردار ہے، سیدہ ہے تو۔ حضرت خاتون جنت نے عرض کی بابا جان قرآن آپ نے پڑھایا تھا سورہ آل عمران میں کہ سیدہ علی نساء العالمین تو مریم ہے، جو اپنے بابا سے سوال کر سکتی ہے وہ بابا کے صحابہ سے نہیں کر سکتی۔ صرف سوال کرنے پر تو خطا پر آیا؟ سوال کس دین میں سوال منع ہے بتانا؟ حضور کا ارشاد ہے انما شفاء العی السوال، اور ساری بیماریوں کا علاج ہی سوال ہے۔ اٹھا مشکاۃ شریف، ہر بیماری کی شفا سوال میں ہے، اور جہاں بیماری ہے ہی کوئی نہیں، صرف امت کے لیے وضاحت کرنی ہے، کہو سبحان اللہ۔ کیا سوال؟ تو سوال کیا نا، کیونکہ پڑھی ہوئی تھی سورہ آل عمران میں، آیت پڑھ چکی تھی، تو عرض کی میں سیدہ نساء العالمین ہوں، آپ فرما رہے ہیں اللہ کے سچے رسول، تو یہ عہدہ تو قرآن میں آل عمران میں حضرت مریم کا ہے۔ فرمایا چار ہیں سید و سردار، سیدہ چار ہیں، سیدات چار ہیں، کون؟ ایک مریم ہے، ایک آسیہ بنت مزاحم ہے امرات فرعون، دو تیسری خدیجہ بنت خویلد تیری امی، اور چوتھی تو۔ لیکن تمہیں بشارت ہو کہ جب چاروں جو نساء العالمین کی سردار ہیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان چاروں کی تینوں کی بھی قائد اور ان کی سیدہ جس کے جھنڈے کے نیچے مریم بھی جنت میں داخل ہوگی، وہ محمد کی بیٹی فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ زور سے آواز آئے سبحان اللہ۔ یہ جزو رسول ہیں، بدا تم منی، فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ سوال اعلیٰ حضرت پر بھی آیا کہ سیدہ مریم کو کہا گیا، فرمایا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت محمدیہ ساری امتوں پہ افضل ہے کہ نہیں؟ کہا ہے۔ فرمایا تو قرآن نے تو کہا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے آپ کو سارے جہانوں پر فضیلت دی، تو امت محمدیہ کیسے افضل ہو گئی پھر؟ کہا یہ تو اور مشکل ہو گیا۔ فرمایا تمہیں ہوں گی مشکلیں کیونکہ تمہیں قرآن نہیں آتا۔ اب سمجھ آ رہی؟ مزید آپ کا ذہن کھول رہا ہوں۔ انی فضلتکم علی العالمین کس کو کہا گیا؟ بنی اسرائیل کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ زور سے۔ پھر میرا قصور تو کوئی نہیں کہ میں بھی اگر آہستہ بولنا شروع کر دوں تو، کیونکہ شاہ جی آپ ساتھ ہی تھے نا، میں نے روٹی تو نہیں کھائی نا، نہیں کھائی نا، اور 2.5 گھنٹے کے سفر بھی کر کے آیا ہوں، تو جو بول رہا ہوں یہ روٹی کے زور پر نہیں بولا جاتا، یہ ایمان کے زور پر بولا جاتا ہے۔
مسئلہ آپ تک پہنچا یا نہیں؟ یہ درمیان میں ہم پر چھنڈے مارتے رہتے ہیں مولوی، اس کی طرف دھیان نہ کیا کرو، مسئلے کی طرف دھیان رکھو۔ انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو کہا گیا، تو اب آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ افضل امت میں سے نہیں ہیں؟ یہ عقیدہ ہے؟ افضل میں سے ہو نا؟ تو جب ان کو کہہ چکا رب کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سارے جہان پر، تو حضرت خاتون جنت کے بارے میں تمہیں خیال آنے لگتا ہے کہ وہ تو نساء العالمین ان کو کہا گیا، تو فضلتکم علی العالمین جس امت کو کہا گیا وہ بھی تو بنی اسرائیل ہے، پھر آپ کس طرح افضل ہے؟ یہ کبھی نہیں دھیان آتا، اس لیے کہ آپ دھیان کرتے زیادہ نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، نہیں کرتے تو جو دھیان کرتے ہیں ان کو بلاتے لیتے ہو نا۔ غلطی تب ہو کہ آپ دھیان کا وقت نہ ہو، ان کو بلایا نہ جائے، سنا نہ جائے، تو ہم تو نوکر ہیں ان کے جو ان کی بات محبت سے سننا چاہتے ہیں۔ وعدہ لا شریک کی قسم ہے، ان مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں کی خاک غلام پسند کرتے ہیں جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ دوستو، دماغ کھولنے کے لیے دوسری میں حدیث قرآن کی آیت لایا ہوں آپ کے سامنے۔ تو کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ آپ افضل امت ہیں؟ انی فضلتکم علی العالمین کہیں آپ کے لیے کہا گیا تو کیسے پھر سمجھ آئی؟ سمجھ آئی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے حبیب کی امت تم ساری امتوں میں چنی ہوئی امت۔ اخرجت کا ایک معنی یہ ہے کہ تم منتخب امت ہو، چنی ہوئی ہو، نویکلی ہو، وکھری ٹائپ ہے تہاڈی۔ اخرجت للناس، کیوں کہ سب سے بڑے مصطفیٰ کی امت ہو تو مصطفیٰ کی امت بھی تو مصطفیٰ ہے۔ کہو سبحان اللہ، مبارک ہو تمہیں، میلاد منانے والوں تمہیں مبارک، تمہارا حق بنتا ہے۔ جس نبی نے ہم جیسوں کو اور پوری تاریخ انسانیت کی سب امتوں کا سردار بنا دیا، اس نبی کا میلاد نہ منائے تو کیا کریں پھر یار؟ کہو سبحان۔ اخرجت للناس، ایک بے وقوف بھی ترجمہ کرے تسی کڈے ہو، میں کہ کڈے نرے تسی ہو جڑے بسترے چاہ کے لگے پھر دے نا، اسی تے چڑے ہوئے ہیں۔ وہ اخرجت کا ترجمہ کڈے نہیں، میں کہ کڈے تسی ہو، کڈے نہیں ترجمہ اس کا مطلب نویکلے، امتیازی، شان والے، نرالے، جنتوں کے اجالے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور وہ کڈے ہوئے وہ تو دوزخوں کے پر کالے، اور سنی بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تابت اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ کہو سبحان۔ آپ ہو اہل سنت و جماعت، لیکن رہو اہل سنت و جماعت۔ کیسے رہو گے جب رشتہ نہ رہے ذریت سے، پیارے مصطفیٰ کی پیاری ذریت سے نہ، تو کس منہ سے کہیں گے کہ ہم اہل سنت و جماعت؟ وہ کون ہے اہل سنت و جماعت؟ جس میں عزت صحابہ نہ ہو وہ کیسا اہل سنت و جماعت؟ اور جس میں محبت اہل بیت نہ ہو وہ کیسا اہل سنت و جماعت؟ اہل سنت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے وہ خبیث جو ذریت رسول سے بغض رکھتا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں۔ اور جس کو اردو میں سمجھ نہ آئے وہ علامہ ساجد شامی میرے ساتھ آئے ہوئے میری جماعت کے محقق ہیں، انگلش میں انہوں نے پوری کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ اور علامہ صاحب آپ کی کتاب اگر نہ پہنچی ہو سید صاحب سے پوچھ لینا، پھر نسخے بھیجنا، ادھر بار بار بھیجنا۔ جن بچوں کو نہیں سمجھ آتی اردو کی وہ انگلش میں سمجھو خدا را، چاہے انگلش میں سمجھو، عربی میں سمجھو، اردو میں سمجھو، پنجابی میں سمجھو، ہندی میں سمجھو، مراٹھی میں سمجھو، نیپالی میں سمجھو، گجراتی میں سمجھو، ٹھیک ہے؟ سمجھو، مرنے سے پہلے سمجھ جاؤ جو زبان کہو گے، ہے
جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لوں. کہو سبحان. کیوں؟ تو آپ ہیں نا اہل سنت و جماعت، ہر زبان میں سنو سمجھو. الحمدللہ اسے سیل کیمپ کیا ہے تحریک عظمت آل و اصحاب رسول نے، ہر زبان میں لٹریچر شائع ہوگا. دھوم ڈالیں گے کس چیز کی؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اور پیدائش مولا کا اللہ نہیں، مولا نے اپنے ساتھ جس کو بندوں میں سے مولا بنایا وہ علی مرتضیٰ ہے، اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ حسن مجتبی ہیں، حسین علی مقام ہیں، عباس علمدار ہیں، محمد بن حنفیہ ہیں. کہو سبحان اللہ. یحییٰ بن علی ہیں، اور محمد بن ابو بکر سلبی بیٹا نہیں ہے لیکن بیٹے کی طرح پالا اس کا. کہو سبحان اللہ. فخر کیا اس پر، بیٹا ابو بکر کا ہے لیکن جرنیل وہ مولا مرتضیٰ کا ہے. فخر کیا محمد بن ابی بکر. ہمیں بھی ان پر فخر ہے جس پہ مولا مرتضیٰ کو فخر. ہاں دوستو، یہ حسن مجتبی ہیں، یہ ذریت ہیں. اور کوئی آ کر کہہ سکتا ہے آپ کو کہ اسی طرح کرتے ہیں یہ سید ہے، ان کی شانیں سنا سنا کے چلے جائیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ ہیں اکثری کاروباری بندے ہو کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہم نے کھانا بھی پکایا، ساری رات بیٹھے، ہال بھی بک کیا، ہمارے حصے میں کیا آیا؟ پاک وہ ہیں، بڑے وہ ہیں، افضل وہ ہیں، سارے عالمین پر ان. تو میں نے کہا آپ کو سب کچھ مل گیا، ابھی سمجھ نہیں آئی. بڑا یوں نہیں ہوا جاتا کہ ایک ٹول رکھا جائے اس کے اوپر ایک بندہ چڑھ جائے تو کہتے میں بلند ہو گیا. دین میں قاعدہ یہ ہے جو بڑا ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے، اللہ فرماتے الحقنا بہم ذریتہم، دن قیامت کے وہ کھڑا ہوگا، میں اذن دوں گا جا جنت میں. وہ کہے گا اکیلا کیسے جاؤں؟ تو نے مجھے اے بڑے اکبر اللہ، تو نے مجھے بڑا بنایا نا. تو بڑے وہ نہیں ہوتے جو سب کچھ خود سمیٹ جائیں. آج کچھ ملنے کا وقت ہے. میرا حسن بھی اکیلا نہیں آئے گا، حسین بھی اکیلا نہیں آئے گا، علی بھی اکیلا نہیں آئے گا، میں محمد بھی اکیلا. تب تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر. ایک دفعہ زور سے کہو سبحان اللہ. یہ حدیث میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں، اور آج ایک حدیث اور سناتا ہوں. فرمایا میری امت ڈرنا نہیں، تم بخشی ہوئی امت ہو. کہاں ہے یہ حدیث؟ سنن ابی داؤد. اور اتنے ظالم ہیں وہابیہ کہ جب یہ حدیث پیش کرتے تو سنن ابی داؤد نہیں کہتے ہیں، جامع نہیں کہتے اور صحیح نہیں کہتے، حالانکہ صحاح ستہ ہے نا. تو جب سیاہ ہے تو صحیح ابو داؤد کا ہونا. لیکن اتنا بغض ہے کہ اس کو یہ حدیث لکھتے وقت سنن ابی داؤد لکھیں گے. کیوں؟ تاکہ خیال رہے کہ شاید یہ سیاہ میں نہیں ہے. وہ سیاہ میں ہے نا، صحیح ابو داؤد کا ہو، صحیح ابو داؤد کا ہونا. اس میں کیا حدیث ہے؟ حضور فرماتے میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ حبیب تیری امت مرحوم ہے. یہ امت مرحوم ڈال کے نا آپ ابو داؤد کھولنا، خود بخود حدیث سامنے آئے گی. امت مرحوم. ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مرحوم ہو گئے، یا اللہ ان پر رحمت فرما. رحمت کیا گیا، مرحوم ہے نا، مرحوم کہتے ہو نا. حضور فرماتے ہیں میرے رب کا وعدہ ہے میری امت پوری مرحوم ہے، محروم نہیں، مرحوم. کیا مطلب؟ میرا رب کا وعدہ ہے جو تیرا سچا امتی ہے حبیب اس کو عذاب ہوگا ہی نہیں. یہ سن کے بھی آپ کا بولنے کو جینا چاہے تو پھر میرا بھی نہیں کر رہا بولنے پر. میں بھی بندہ ہی ہوں یار، کو لوہے کا تو بنا ہوا نہیں ہوں. کمال ہوگی. سیاستہ سے یہ حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے. یا رسول اللہ عیب بھی تو ہوں گے، ساری امت کوئی معصوم تھوڑی ہے. ویسے ایک بات عرض کروں، امت ٹوٹلی معصوم ہی ہے. ہاں انفرادی طور پر ان میں کمی ہوتی ہے، لیکن جب اجتماعی فیصلہ کرے تو معصوم ہی ہوتی ہے. امتم وسطا کا ایک مطلب سارے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے،
बहैसियत मजमूई उम्मत मोहम्मदिया मासूम है, तभी इनका इजमा जो है वो एक दलील शरई बनता है। पर इन बारीकियों को ये क्या जाने। मुफ्ती कबाड़ खाना, हाँ, उम्मतम वसता की तशरीह निकाल के देखो। उम्मत बहैसियत मजमूई अल्लाह की हिफाजत में है। तभी इस हदीस को मिला के देखो दूसरी हदीस से, जामे तिरमिज़ी, कि मेरे अल्लाह का मुझ पर यह करम है कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। अब आपको समझ आएगी कि बहैसियत मजमूई उम्मत का क्या मकाम है। तो जो बहैसियत मजमूई उम्मत मासूम हो, तो जो अकेला ही उम्मत के वजन का हो, कहते जी ये सिर्फ तकरीर है। मैं कहना इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, इब्राहिम मेरा यार है और अकेला ही उम्मत है। जोर से अगर समझ ना आती हो कि अकेला उम्मत कैसे बनता है, तो अकेले जो चल पड़ा था मैदान करबला की तरफ, तो सारी उम्मत का फर्ज अकेला अदा करे तो उम्मत के वजन का होता है कि नहीं होता। और ये एक बात नहीं है निरी, हुजूर फरमाते हैं फकीहुन वाहिदुन अला रास जबलिन, मेरी उम्मत का एक साहिब बसीरत आलिम अगर पहाड़ की चोटी पर बैठा है तो मैं मोहम्मद समझता हूं मेरी पूरी उम्मत बैठी हुई। एक साहिब बसीरत आलिम का ये मकाम है। उठाओ मिरकात शरा मिशकात। तो खुदा के बंदो, बसीरत उनके घर की दीवारों से टपकती है। वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, जहां हसन हुसैन पले हैं। हसन तो वो हैं जिनको पहली घुट्टी इससे पहले सैयदा ने दूध भी नहीं पिलाया। आपने रोका, फरमाया खादिमा से, फरमाया फातिमा से कहना मेरे आने से पहले पहले हसन को दूध न पिलाए। अर्ज की या रसूलल्लाह, बच्चे को दूध जल्दी पिलाते हैं? फरमाया पिलाते हैं, मुझे हुक्म है। हसन को खुराक पहली इसकी मैदे में जाएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का लुआब दहन होगा। घुट्टी पिलाई जाती है लेकिन उससे पहले दूध मना नहीं है, मगर हसन मुज्तबा वो हस्ती है कि उससे पहले होंठों के अंदर कोई चीज नहीं गई। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले चुरा जो पिलाया गया वो लुआब दहन मुस्तफा है। जोर से कहो सुभान। और लुआब दहन खारी कुआं को शीरीं बनाए, और वो कुआं आज भी मौजूद है 15वीं सदी में, आज भी शीरीं है। नहीं समझ आई? लोग कहते वो सैयद है, आज सैयद है, क़यामत को सैयद होंगे। मैंने कहा वो पानी है, लुआब दहन शरीफ अभी अंदर है कि पी लिया सबने। तो आज मीठा क्यों है? क्यों कि 10 कदम के फासले पर 7 कुआं है, वो खारी है। जिस पे लुआब दहन है वो आज भी मीठा है। सदियां 15 गुजर गई और 15वीं के भी 44 साल गुजर रहे हैं ना, 44 ईयर्स इसके भी गए। तो 14.5 सदियों में आज भी लुआब दहन शरीफ जिस कुएं के अंदर है वो मीठा है ना। तो आज के सैयद चेक करते फिरते हो, और जिसके मुंह की लुआब मुबारक खारी कुओं को 1450 साल भी मीठा रखे, उसके खून मुबारक के वारिस सैयद 14.5 सदियां बाद भी होंगे तो खुशबुए मुस्तफा वाले हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।
سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا انبیاء و مرسلین کے بعد الا النبیین والمرسلین، سارے جنتیوں کے سید و سردار، کیونکہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، شباب اہل الجنہ یہ سید و سردار ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے فرمایا کیا کہ ابو بکر و عمر کو بتانا نہیں، جو بڑی عمر کے لوگ فوت ہو کر جنت میں جائیں نا، شکل سے تو وہ بھی سردار ہوں گے، جرد مرد، حدیث میں لفظ کیا آتا ہے جرد مرد ہوں گے۔ جرد مرد سمجھتے ہو؟ علماء تشریف فرمائے، ان سے پوچھو جرد مرد کیا ہے؟ ایوے 33 کے سال دے، کڑیل جوان، 33 سال، 33 ایئرز اولڈ، 33 پورا جوان، کچا جوان بھی نہیں، 18 19 20 21 22 23 کچا، 33 پکا، جرد مرد۔ لیکن 33 جرد مرد نہیں ہوتا، اس کے نکل آتے ہیں سب، لیکن ان کی شان ہوگی جرد مرد ہوں گے۔ پوچھو حضرت سے جرد مرد کیا ہوتا ہے؟ چلو کچھ کوڈ میں بھی رہنے دے، کوڈ ورلڈ ہے، ورنہ مدرسین کہیں گے تو ہی سارا بیان کر جائے گا تو ہم سبق کیا پڑھائیں گے۔ جرد مرد، جس نے پوچھا مفتی ولی رضا سے پوچھو، علامہ نبیل افضل سے پوچھو جرد مرد کیا ہوتا ہے۔ 33 سالان دے یا رسول اللہ، 33 سال کے کیوں؟ فرمایا دو ہے نا، دونوں کی عمر ملاؤ گے تو یہی بنیں گی، 53 سے 63 کے درمیان۔ کہو سبحان اللہ، اسی عمر میں گئے دونوں شہزادے، اور سید و سردار اس عمر کے ہیں، رعایا ساری اس عمر کی ہے۔ فرمایا خدیجہ، سیدہ مریم، سیدہ خدیجہ، سیدہ آسیہ امرات فرعون قائدہ ہے، قائدہ سیدات ہے، سیدات ہیں جنتیوں کی، لیکن ان کی قائد فاطمہ ہوگی، زور سے کہو سبحان۔ اور حسن مجتبی سید، اور کیسے سید؟ کیسے سید؟ ایسے سید۔ کیسے سید؟ کہ سردار کو سید کہتی؟ ہاں، عربی میں سید سردار مولا کہتے ہیں، لیکن حسن وہ نہیں، نری وہ نہیں، فرق ہے۔ کیوں؟ سیدہ خاتون جنت آئیں اس طرح گھٹنے مبارک رکھ کے بیٹھی ابا جان کے سامنے اور عرض کی، یہ دونوں بیٹے ہیں آپ کے، میرے علی کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آج کچھ خاص ان کو عطا فرمائے۔ لمبا موضوع نہیں کروں گا، حضور نے فرمایا یہ حسن ہے جی، فرمایا اس کو میں نے اپنی ہیبت دے دی وسعددی، میں نے اپنی سیادت، اپنی سیادت، غور نہیں کیا، ہیبتی، دوسری حدیث میں حیاتی، حضور فرمایا نصرت بالرعب، یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے، ایک ایک مہینے کی مسافت تک ہر چیز پر محمد کا رب نے رعب قائم کیا۔ صحیح بخاری خصائص خمسہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں، جو بھی سن لے، نصرت بالرعب، رب نے مجھے ہیبت دی ہے۔ ہاں، اسی لیے جب پیدا ہوئے تھے تو 14 کنگرے، یہ مہینے کے مسافت کے اندر ہی آتا تھا کیسر کا، کسرا کا دربار، 14 کنگرے گرے، یہ ہیبت ہے مصطفیٰ کی۔ آہستہ کہو سبحان اللہ، میلاد سننے آئے ہو، کیوں؟ فرمایا یہ میری ہیبت ہے، ہیبت ہے میری۔
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نا حضور کی عادت یہ تھی جو پہلی دفعہ دیکھتا تو وہ ایسے ہو جاتا، لیکن جو ملتا رہتا مانوس ہو جاتا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ وہی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کی جس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور تو اللہ کے نور سے نور ہیں۔ یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کے۔ اور جو مجھے کہتے ہیں نا کہ عبداللہ ابن عمر کی پتہ نہیں اس نے کوئی نازیبہ کلمہ کہا، میں عبداللہ ابن عمر کو کیسے نازیبہ کہوں جو میرے محبوب کا نور بیان کرے، اور محبوب یہ کہیں کہ میرا نور اکیلا نہیں تھا، میرا اور علی کا ایک ہی نور ہے۔ آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے رب کی حضوری میں اور علی ایک نور کی شکل میں موجود تھے۔ یہ ہے میرے پاس حدیث فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل کی کتاب میں نے پیش کی، اور کہتے ہیں جی اس پر جرح ہے۔ میں نے کہا جرح ضرور ہے، لیکن وہابی کی تو آپ کا کیا کنیکشن ہے ذرا وہ بھی واضح کریں۔ تو کہ مفتی کباڑ خانہ ساری عمر کھایا تو نمک اہل سنت کا، اب جرح وہابیوں کی۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر کھلا، دھوکہ مت کھائیے۔ ارے حدیث نور پر تیرا سوال حدیث نور علی پر آیا تو نور محمد پر انہوں نے کب مانا ہے حدیث کو صحیح؟ تو پھر دونوں باتیں ان کی مان، یا ایمان سے کام لے مفتی کباڑ خانہ، ایمان سے کام لے۔ ہم ان کی جرح کب مانتے؟ حدیث نور جابر پر ان کی جرح مانتے نہیں مانتے، وہ ساری عمر جرح کرنے میں لگے ہیں، ہم تصدیق کرنے میں لگے۔ اور ہمارے تو شاعر کا یہ کہہ گئے کہ نور دیا منکرانو نور نہیں ملنا، نور دیا منکرانو نور نہیں ملنا۔ پڑھو نور دیا منکرانو نور، اور نور دیا منکرانو نور نہیں ملنا۔ یہ تو منکروں کا حال ہے، ہم نہ علی کے نور کے منکر ہیں نہ محمد رسول اللہ کے نور کے منکر، بلکہ میرا امام تو یہ کہتا ہے آب زر بنتا ہے عارف پر پسینہ نور کا، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا۔ یہ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ حدیث ہے، شفا شریف میں لکھی ہے کہ سرکار کے پسینہ اقدس چہرے پر ایسے لگتا تھا جیسے سونے کی دھار ہے۔ سونے کی دھار کبھی دیکھی ہے؟ سونا جب پگھلایا جاتا ہے تو اس کی تار بنتی، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ اور وصف رخ میں گاتی ہے حور ترانہ نور کا، قدرتی بینوں پہ کیا بجتا ہے لہرا نور کا۔ یہ ہے ہمارے جو نور کے قصیدے پڑھ رہے، اور اسی پر بس کرتا ہوں، لیکن آدھا مصرع سنا کے کون سا کہ وہ صرف محمد رسول اللہ کے نور کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا پاک آپ نور ہیں، نور بنت نور، آپ بھی نور ہو، بیٹی بھی نور کی ہو، زوج نور، آپ کے شوہر نور ہیں، آپ زوجہ ہو نور کی، بنت نور ہو، خود نور ہو، نور کی بیٹی ہو، نور کی اہلیہ ہو،
اور ام نور نور دو نوروں کی ماں ہو. یہ کسی اور کا شعر نہیں پڑھ رہا، یہ ہے اعلیٰ حضرت علامہ شامی صاحب، یہ ہے اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے، نور پڑھو، نور بنت نور زوج نور ام نور نور. خود نور ہو، نور کی بیٹی ہو، نور کی بیوی ہو، دو نوروں کی ماں ہو. ہم ایسے احمد رضا سے واقف ہیں، ہم تو ایسے احمد رضا سے واقف ہیں. اور پچھلے 40-50 سال سے جس رضا کا نام لیتے ہیں وہ یہی رضا ہے جو فاطمہ زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے نور بنت نور زوج نور ام نور. بس انہی سے ہماری پہچان ہے، باقی جانے کباڑ خانے والے وہ جانے، اس کا ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ ہمارے عقیدے پر کوئی کلام کرے، ہمارے عقیدے میں ایسی بات ہی نہیں. جو صحابہ کرام علیہم الرضوان، دیکھو آج دن نہیں نا، اگر آج سید صاحب دن حضرت صدیق اکبر ہوتے میں سناتا، لیکن آپ کو میں تسلی کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم سارے سید وہ سید ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارے ساتھ جو سید نہیں بھی ہیں لیکن یہ اس عقیدے پر ہیں اہل بیت کے. کیا سیدوں کی شان تو بیان کر دی، آل کی، ذریت کی، انبیاء کی ابھی بیان کی میں نے. ابھی وہ حدیث میں نے بیان نہیں کی، پھر شاہ صاحب کوئی موقع ہوگا تو سناؤں گا. جو استفاء کی شان حضرت عبداللہ تک کی حدیث کی روشنی میں، وہ ابھی رہتی ہے میرے ذمہ، لیکن ابھی نہیں سنائی میں. بنو کنانہ والی، قریش والی، ہاشم والی، پھر اپنے گھر والی جو سرکار فرماتے. یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں، سب میں موجود ہے. اچھا کیا بات عرض کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. ہاں دیکھو عقیدہ اہل سنت یہ ہمارا اہل بیت کے، انبیاء کے اہل بیت کے بارے میں عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام جس پہ لفظ صحابی بولا جائے نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس کی شان کا منکر ہو یا اس سے بغض رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کوئی اگر مگر نہیں، چونکہ چنانچہ نہیں. کیوں کہ ہم اللہ کو جان لینی ہے. لیغیظ بہم الکفار، فرمایا حبیبہ یہ سارے صحابہ، یہ اہل بیت، تیرے گھر والے، تیرے در والے، یہ سارے کے سارے یہ تیری کھیتی ہے، تو نے بیج ڈالا توحید کا، اور تیری کھیتی پر غضبناک ہوتا ہے صرف کافر. لیغیظ بہم الکفار، کافر غضب کرتا ہے ان پر. مومن تو رحمت ہی رحمت ہے، محبت ہی محبت. لہذا اہل بیت اطہار صحابہ پاک نسبت رسول پاک کی وجہ سے احترام ہے. لہذا ہماری جماعت الحمدللہ بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام.